وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بزرگی اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا. درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء اور رسل پر، بالخصوص نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ عز و جل نے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. محترم بھائیوں، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور تقوی اس کو اللہ عز و جل نے عبادتوں کی مقصد اور عبادتوں کے لیے بنیاد اور اصل قرار دیا ہے. رمضان کے حوالے سے قرآن مجید کی مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو سکے. اور ابھی عید الاضحیٰ گزری، قربانی گزری، اس میں اللہ عز و جل نے ذکر کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. اللہ تعالیٰ تک تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقوی جاتا ہے. یعنی رمضان کے روزے ہوں یا عید الاضحیٰ کی قربانی ہو، یہ جملہ عبادتیں ہوں، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس سے تمہیں اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے. تقوی ساری عبادتوں کی اصل اور بنیاد ہے. اگر تقوی حاصل نہیں ہے، اس کا مطلب عبادت بھی یا تو نہیں کی گئی یا کی گئی ہے مگر اس کے صحیح طریقے پر نہیں کی گئی ہے. لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر تقوی کو تلاش کرے. بالخصوص یہ ذوالحجہ اور یہ سال اسلامی سال کا اختتام ہونے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو تلاش کریں. جس مقصد کے لیے اللہ نے عبادتوں کو مشروع کیا ہے، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، اور کیا ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تک تقوی ہی جاتا ہے اور اللہ عز و جل تقوی ہی کو قبول کرتا ہے. اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ عمل بھی متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے. جس کے اندر تقوی ہوگا اسی کا عمل قبول ہوگا، اور تقوی ہی عبادتوں کی اصل اور بنیاد ہے، اور تقوی ہی انسان کے لیے کامیابی کے لیے بنیاد ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم تقوی کو اپنی زندگی کے اندر تلاش کریں. تقوی کیا معنی ہے اس کا؟ عربی زبان میں تقوی اس کا معنی ہوتا ہے بچنے کی، پرہیز کرنے کی، گریز کرنے کی. اور شریعت کے اندر تقوی کہتے ہیں کہ بندہ مومن اپنی پوری زندگی اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے وہ رک جائے، اس حال میں کہ اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو. اسے تقوی کہتے ہیں. بعض سلف صالح نے کہا تقوی کا معنی ہے کہ تم اللہ عز و جل کے عذاب اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دو، یہی تقوی ہے. اور بعض اہل علم نے کہا تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جگہ پر نہ دیکھے جہاں پر وہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس جگہ پر گم نہ پائے جہاں وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. یہ تقوی کا معنی اہل نے ذکر کیا. میرے بھائیوں، یہ تقوی ہی بنیاد ہے جس کے ذریعے سے ایک مومن اللہ عز و جل کی قربت کو پاتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس حوالے سے غور و فکر کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی اس کے بارے میں سوال کیا. کہا کہ من تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں یا تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا رضی اللہ عنہ، تقوی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کانٹے دار درخت والے راستے سے گزر رہا ہوگا تب وہ کیا کرے گا؟
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ اپنے کپڑے کو سمیٹ لے گا کہیں اس کا دامن کانٹوں سے الجھ نہ جائے۔ ابی بن کعب نے کہا ذاک تقوا، تقوا تو اسی کا نام ہے کہ مومن اپنی زندگی میں گزرتے ہوئے ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور کرے جو انسان کو اللہ عز و جل سے دور کر سکتا ہے، اور ہر اس کام کو انجام دے جس کا انجام نہ دینا انسان کو اللہ سے دور کر سکتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آسان مثال سے تقوی کو بیان کیا۔ میرے بھائیوں، تقوی کا تعلق انسان کی پوری زندگی اور انسان کے دل سے ہے۔ اگر تقوی انسان کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اور یہی بنیاد ہے انسانوں کی شناخت کے لیے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں اور قوموں میں تقسیم کر دیا ہے لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ جو کچھ ہمارے اندر فرق ہے قبائل کا اور خاندانوں کا فرق ہے، یہ سب اللہ نے عز و جل نے صرف پہچان کے لیے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خاندان اور یہ قبائل یہ ہمارے درمیان امتیاز نہیں طے کرتے ہیں، اور یہ نہیں طے کرتے ہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون معزز ہے کون برا ہے، بلکہ یہ قبائل اور یہ جو ہمارے کنبے بنے ہوئے ہیں اللہ نے پہچان کے لیے طے کیے ہیں۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، تقوی اس کا تعلق انسان کی خاص جگہوں سے نہیں ہے کہ مسجد میں وہ پرہیزگار ہوتا ہے، یا اس کا تعلق صرف لباس سے نہیں ہے کہ وہ جبہ اور دستار پہنتا ہے، یا اس کا تعلق انسان کی کسی خاص مخصوص حالت سے نہیں ہے یا مخصوص موسم سے نہیں ہے، بلکہ تقوی انسان کی پوری زندگی، اور اگر دن میں کہا جائے تو 24 گھنٹے انسان اللہ عز و جل کی شریعت کا پابند ہو، اس کو تقوی کہا جاتا ہے، اس کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ تقوی کسی جگہ سے محصور نہیں ہے، اور اگر کوئی تقوی کو جگہ سے، موسم سے اور اوقات اور گھڑیوں سے جوڑ دیتا ہے، اس نے تقوی کو پہچانا ہی نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی تو دل میں ہوتا ہے، جب تک آپ کا دل دھڑک رہا ہے تب تک آپ کو پرہیزگار رہنا ہے، جب تک آپ کا دل زندہ ہے آپ کو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ یہی تقوی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کے احکامات کی فرما برداری کریں، پابندی کریں۔ اور سب سے زیادہ ضرورت آج امت اسلام کو تقوی ہی کی ہے، پرہیزگاری ہی کی ہے۔ بہت ساری معلومات کا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، انسان بہت ساری کوششیں کرے یہ کافی نہیں ہے، اصل تو تقوی ہی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ نے کہا سامان کو تیار کرو سفر کے لیے، یعنی سفر حج کے بارے میں اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا، وہ لوگ جو حج کو آ رہے ہیں انہیں چاہیے اپنے سامان کی تیاری کر لے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن بہترین سامان تو تقوی ہی ہے۔ یعنی اللہ عز و جل نے کہا جس طرح تم سفر میں جاتے ہوئے حج کے لیے تیاریاں کرتے ہو، اسی طرح ایک بڑا سفر آنے والا ہے جو ہر ایک کو درپیش ہوگا، اس سفر کے لیے یعنی سفر آخرت کے لیے توشہ تیار کر لو، اور وہ توشہ تقوی ہی ہے۔ اسی تقوی سے آپ اپنے توشے کو تیار کر سکتے ہیں، سامان کو تیار کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے مددگار ہوگا۔ اگر یہ سامان ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر دنیا کے سب سے کنگال اور فقیر ہم لوگ ہیں اگر ہمارے اندر تقوی نہ ہو، اس لیے کہ سب سے قیمتی سامان انسان کا تقوی ہوتا ہے، اور اسی سے اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے کہ کون موٹا ہے اور کون دبلا ہے، کون لمبا ہے اور کون پست قد ہے، اللہ انسانوں کے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کی صورت کو دیکھتا ہے کہ وہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ بد شکل ہے یا خوبصورت ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر اور اعمال پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں تقوی ہے اور آپ کے دل میں پرہیزگاری ہے تو آپ اللہ کے نزدیک معزز اور محترم ہیں۔ آپ کی شکل اور آپ کی حیات اور آپ کی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ عز و جل کی یہاں یہ امتیاز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو رنگوں سے اور ان کی جسامت اور خوبصورتی سے فرق کرے۔ اللہ عز و جل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، اور اللہ عز و جل کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، یا آپ کتنے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ نے کیا کچھ کما رکھا ہے، یا آپ کے پاس کیا کچھ ڈگریاں ہیں۔ اللہ عز و جل ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ آپ نے دنیا میں کما لی ہے، آپ کے جانے تک یہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ختم ہو جائیں، لیکن جو انسان کے ساتھ رہتا ہے وہ انسان کا اپنا تقوی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، آپ نے فرمایا کسی بھی مردے کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، 2 واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اہلہ و مالہ،
انسان کا مال اور انسان کے اہل، اس کی گاڑیاں، اس کی سواریاں اور اس کے پیسے سے خرچ کیے ہوئے تجہیز و تکفین کا مال، یہ انسان کے دفن ہونے تک ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے، 3 میں سے 2 چیزیں لوٹ جاتی ہیں، انسان کا مال بھی لوٹ جاتا ہے، وہ سواریاں اور جو کچھ آپ کے پیسے کے لیے ذریعے تھے وہ سب لوٹ جاتے ہیں، اور آپ کا مال اور آپ کی اولاد لوٹ جاتی ہے۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک چیز بچ جاتی ہے جو آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گی اور حشر میں بھی اٹھائی جائے گی، وہ آپ کی اعمال ہیں اور وہ آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ میرے بھائیوں، اس قیمتی سامان کی فکر کرنی چاہیے، اس قیمتی شے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آج جبکہ دعوے بہت سارے ہیں، سب سے زیادہ ضرورت تقوی ہی کی محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے اور جس طرح معاشرے کے اندر برائیاں اور منکرات جڑ پکڑتی جا رہی ہیں، بلکہ احساس تک ختم ہونے کو ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی شمع بھی روشن نہیں بچی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے آج سب سے زیادہ فکر کرنا ہے اپنے تقوی کی، پرہیزگاری کی، کہ ہم اللہ عز و جل کے دین کے کتنے پابند ہیں اور کتنے احکامات کو ہم بجا لاتے ہیں اور کتنی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور یہ اللہ کی وصیت ہے، اور اللہ کی وصیت سب سے قیمتی وصیت ہے۔ بلکہ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کے حوالے سے اہل علم نے کہا کہ پورے قرآن مجید کے لیے گویا کہ چکی کے پارٹ کی طرح ہے۔ جس طرح سے چکی کے اطراف جانور گھومتے ہیں اور اشیاء گھومتی ہیں، اسی طرح یہ قرآن مجید کی آیت یہ چکی کے پارٹ کی طرح ہے۔ پورے قرآن مجید کی تعلیمات اسی کے اطراف گھومتی ہیں اور پوری شریعت اسی کے اطراف گھومتی ہے۔ وہ آیت ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو تم سے پہلے، اور میں تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں ان اتقوا اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ عز و جل نے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی تھی، اہل کتاب کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی، جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ان لوگوں کو بتایا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ، اور میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ عز و جل کی پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ اللہ عز و جل کی وصیت ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑی کوئی اور وصیت نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں اس سے جامع کوئی اور نصیحت نہیں ہے، اور اس آیت کے بعد کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ اتنی قیمتی شے ہے تقوی کہ اللہ عز و جل نے اس کی وصیت کی ہے کہ تم انسانوں آنے سے پہلے تقوی کو لانا مت بھولنا، ورنہ اس کے بغیر یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوگا آپ کا، اور کوئی کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ خطبہ مسنہ جو ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ اللہ عز و جل خطبہ مسنہ کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ خطبہ مسنہ کے اندر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اللہ عز و جل نے ہم لوگوں کی اس کی وصیت کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وصیت لوگوں کو کی۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہمیں وصیت کیجیے، آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ نبی کی بھی وصیت ہے کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اپنی زندگی میں شریعت کے پابند ہو کر کے چلیں، اور اللہ عز و جل نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو اصل پیغام ہے وہ توحید اور تقوی ہے، کہ انسان اپنی پوری زندگی کیسے اللہ عز و جل کے احکامات کا پابند رہ سکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس دوران اسے مختلف آزمائشوں سے گزاریں گے، اس کے باوجود وہ کس طرح تقوی پر باقی رہے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بھی پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، جو مومن اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ عز و جل اسے مختلف برکتیں اور اللہ عز و جل مختلف بھلائیاں اسے عطا فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ عز و جل فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی معیت ہے، اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کا ساتھ آپ کو مل جائے، ہم کو مل جائے، ہمیں دنیا میں کسی ساتھ اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، کسی کے در سے امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی سے امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ
اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہی تھی رضی اللہ عنہ، تمہارا کیا گمان ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ اگر ہمارے پاس تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت اور ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، چاہے جتنے مشکل حالات ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ فراہم کرے گا اگر تقویٰ ہمارے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ انہیں اللہ کا ساتھ ہے بلکہ قیامت کے دن نبی کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے معاذ بن جبل اونٹ پر سوار ہیں اور آپ ان کی نکیل کو پکڑے ہوئے چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا اتق اللہ حیثما کنت، آپ نے کہا جہاں تم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، جہاں بھی تم رہو، جس ملک میں رہتے ہو، جس شہر میں رہتے ہو یا جس جگہ پر رہتے ہو، یا دن میں ہو کہ رات میں ہو، سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، جہاں تم ہو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے لگتا ہے کہ جب تم دوبارہ اس مدینہ کو آؤ گے تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، اور شاید تم میری مسجد کے پاس سے گزرو گے اور تم مجھے وہاں نہیں پاؤ گے، یا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو مجھے وہاں نہیں پاؤ گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب سنا وہ زار و قطار رونے لگے، اس لیے کہ آپ نے پیشن گوئی کر دی کہ معاذ تمہاری ملاقات آج کے بعد مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے اور بہت زیادہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من كانوا حيث كانوا، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ میری قربت ان لوگوں کو ملے گی جو متقی ہیں، من كانوا حيث كانوا، چاہے وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی رہتے ہوں، یعنی آج اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ تقوی والے ہوں گے، جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہوں گے، یہ صدیوں کا فاصلہ اور سالوں کا فاصلہ انہیں دور نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا اول الناس بھی، میری قربت کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں المتقون، جن کی زندگیوں میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زندگی میں اللہ کے فرامین کے پابند ہیں، وہ میری قربت کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے معاذ بن جبل کو تسلی دی اور ہر اس بندے مومن کو جو رسول سے دلی طور پہ محبت کرتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ اور صحبت نصیب ہو، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، اس امت کے رسول کی صحبت آپ کو مل سکے اور آپ اس روشن چہرے کو دیکھ سکے جس روشن چہرے نے اس پوری دنیا کے اندر گمراہی اور ضلالت کا خاتمہ کیا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے راز بتایا تقوی، آپ کے دل میں تقوی ہے، رسول کی صحبت بھی آپ کو ملے گی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، تقوی کی وجہ سے اور پرہیزگاری کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ اخروی فوائد ہیں، اس کے علاوہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا کی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی حاجات ہیں، تقوی صرف آخرت نہیں بلکہ انسان کی دنیا بھی سنوارتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان اور امید بھی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، تقوی انسان کے پاس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی تجارت کو لے کر پریشان ہیں یا اپنی مالی معاملات کو لے کر پریشان ہیں، آپ کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا حل تو یہ ہے آپ عاملوں کے پیچھے، آپ علماء کے پیچھے، تعویذ گنڈوں کے پیچھے نہ جائیں، اس سے کوئی برکت آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک عالم آپ کی زندگی میں برکت نہیں لا سکتا، یا تعویذیں آپ کی زندگی میں برکت نہیں لا سکتی۔ برکت آپ کے ذات سے جڑی ہوئی ہے، بس آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو صرف رزق نہیں دیتا بلکہ جہاں پہ بظاہر نہیں لگتا کہ رزق ملے گا اللہ وہاں سے بھی ان کو رزق دے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے جو بیان فرماتی ہے میرے بھائی ضرورت ہے تقوی کی، ضرورت ہے پرہیزگاری کی۔ اس وجہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ غزوے کے لیے گئے، سریے کے لیے گئے، راستہ بھٹک گئے سمندر میں اور راستہ گم ہو کر کے کسی ایسی جگہ پر رکے جہاں سے جانے کا نشان نہیں مل رہا تھا۔ کہتے ہیں اسی راستے میں جبکہ ہمارا پورا زیادہ سفر ختم ہو چکا تھا، کھانے پینے کے لیے کوئی شے ہمارے پاس نہیں تھی، ہم نے دیکھا اچانک کہ سمندر ایک بڑی مچھلی کو باہر پھینک دیا ہے، بڑی مچھلی کو باہر پھینک دیا ہے جسے حدیث میں عنبر کہا گیا ہے۔ اتنی بڑی مچھلی تھی، اس مچھلی کے اندر جو پستی تھی اس کا ہڈ تھا،
اس کے ہٹ کے نیچے سے ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کے نیچے سے گزر سکتا تھا. اتنی عظیم مچھلی سمندر میں باہر پھینک دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کھایا اور اس کی چربی اپنے جسم پہ لگائی یہاں تک کہ ہم تندرست ہو گئے اور ہم واپس مدینہ لوٹ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اور وہاں پر ہم نے ذکر کیا اللہ کے نبی ہمارا زیادہ سفر ختم ہو گیا اور ہم نے دیکھا ایک مچھلی ہمارے لیے باہر ڈال دی گئی ہے. آپ نے فرمایا یہ اتفاق نہیں ہوا ہے, یہ اتفاق سے نہیں ہوا ہے اور دنیا میں کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی قدر سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا بلکہ رزق ہے جو اللہ نے تم تک کھینچ کر پہنچایا ہے. سمندر میں آپ بھٹک گئے ہوں, آپ کے پاس تقویٰ ہے, اللہ وہاں بھی آپ کی روزی کا انتظام کرے گا. صحابہ کہتے ہیں اس مشکل سفر میں جب واپس لوٹے ہم اس سے پہلے سے زیادہ تندرست اور ہٹے کٹے ہو گئے تھے اس کو کھانے کی وجہ سے. اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا. آپ نے پوچھا کیا اس کا گوشت باقی ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی کچھ گوشت ہم نے سکھا کر لایا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تو پھر مجھے بھی اس میں شریک کر لو. آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کے دل میں خوشی کو داخل کرنے کے لیے کہا کہ میں بھی اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں, کھانے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں جب انسان کا تقویٰ ہوتا ہے اللہ اس کے راستے فراہم کرتا ہے. لہٰذا ضرورت ہے ان چیزوں کے پیچھے جانے سے پہلے ہم اپنی زندگی میں تقویٰ لائیں. یہ برکت اور تقوی کی برکت ہمارے رزق کے مسائل کو اور مالی مسائل کو حل کر سکتی ہے. اور دوسری بات جو دشمنوں کا خوف ہے, جو دشمنوں کا خوف ہے اور ان کی طرف سے نافذ کی گئی پریشانیوں کی ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہے, اس کا علاج بھی تقویٰ ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا, اگر تم اللہ سے ڈرو گے, لا يضركم كيدهم شيئا, کسی بھی دشمن کا شر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ہر انسان کی زندگی میں دشمن ہوتے ہیں, انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. اور نبی کے بارے میں کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, ہر نبی کے ایک دشمن تھا, انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. ہمارے بھی دشمن ہوتے ہیں, انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا تقویٰ ہوگا لا يضركم كيدهم شيئا, ان کی کوئی بھی چال ہو, کوئی بھی سازش ہو, ذرہ برابر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے. یعنی تقویٰ اگر ہوگا دشمنوں کی سازشیں, دشمنوں کا مکر ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. سب سے بنیادی ضرورت ہے. اور سبحان اللہ عجیب و غریب واقعات اس حوالے سے ہمیں سلف میں ملتے ہیں. اور اپنی زندگی میں انسان غور کرے گا تو متقی اور پرہیزگار ہے, وہ دیکھ پائے گا کہ اللہ عز و جل کیسے اسے دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے. ابو مسلم الخولانی, ابو مسلم عبداللہ الخولانی بہت بڑے تابعی ہیں, بلکہ یہ نبی کے زمانے میں ایمان لا چکے تھے مگر کسی سبب وہ نبی سے مل نہیں سکے, اس وجہ سے صحابی نہیں کہلاتے. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے رہنے والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یمن کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا اسود عنسی. اسود عنسی نے اپنے آپ کو کہا کہ میں نبی ہوں, اور حضرت ابو مسلم خولانی کو پکڑ کے لایا گیا. اور اسود عنسی کے سامنے اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی سے کہا, جو ایمان والے تھے لیکن رسول کو دیکھا نہیں تھا, ملاقات نہیں کی تھی, کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بلا. انہوں نے کہا کیوں نہیں, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. کہا اتشہد انی رسول اللہ. اسود عنسی نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی رسول اللہ کا؟ تو ابو مسلم خولانی کا ما سمعت, کہتے ہیں مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. مجھے دوبارہ پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ اسود عنسی نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. جب ان کے وہ جوابات سے وہ تنگ ہو گیا, اس نے لوگوں کو حکم دیا آپ جلائی جائے, بھڑکائی جائے. حافظ ابن حجر, امام ذہبی اور ابن الجوزی مختلف علماء نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. آگ بھڑکائی گئی اور ابو مسلم خولانی کو ان کے اس جواب کی وجہ سے کہ اس نے اسود عنسی جھوٹے مدعی نبوت کی بات کو نہیں مانا, آگ میں پھینکا گیا. جب پھینکا گیا تو لوگ دیکھتے ہیں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آگ میں گرائے جانے کے باوجود آگ انہیں اذیت نہیں دے رہی ہے, آگ انہیں نہیں جلا رہی ہے, اور ذرہ برابر ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اس کے وزیر نے اس کے کانوں میں کہا اگر اسے کوئی دوسرے لوگ دیکھ لیں گے جو تجھ پہ ایمان لائے ہیں, اسے دیکھ کر وہ لوگ تیرا انکار کر دیں گے, واپس چلے جائیں گے, لہذا فوراً اس شخص کو یہاں سے نکال دیا جائے. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ سے نکال کر واپس وہاں سے بھیج دیا گیا. وہ مدینہ تشریف لاتے ہیں, رسول کا انتقال ہو چکا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں, مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, اور یہ خبر پھیل گئی کہ اسود عنسی نے ایک شخص کو, ایک مومن کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرماتے, انہوں نے ابو مسلم خولانی کو دیکھا اور پوچھا اجنبی آدمی کون ہے؟ کہا کہ یمن سے آیا ہوا شخص ہے. تو انہوں نے پوچھا
اس آدمی کا کیا ہوا جسے اسود انسی نے آگ میں پھینکا تھا، اس کا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا اس حوالے سے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے یہی وہ شخص ہے جس کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے جلیل القدر صحابی ابو بکر صدیق کے بعد ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہی وہ شخص ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ہی وہ شخص ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے اور ان سے معانقہ کیا، ان کو گلے لگایا، ابو بکر صدیق کے پاس لے کر گئے رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر صدیق کے سامنے ان کو بٹھایا اور کہا ابو مسلم خولانی یہ وہ شخص ہے، یہ وہ موحد اور مومن ہے کہ جسے اسود انسی نے جلانے کی کوشش کی مگر آگ نے اسے اذیت نہیں دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا، بہت خوشی ہوئی، تعجب ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس موقع پر کہا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل به کما فعل بابراہیم۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ابراہیم کے ساتھ جو ہوا تھا میری زندگی مجھے دکھا دیا۔ ابراہیم کے ساتھ جو ہوا تھا اللہ نے مجھے میری زندگی میں دکھا دیا۔ اگر آپ متقی ہیں اللہ چاہے گا تو آگ بھی آپ کو جلا نہیں سکتی، پانی آپ کو غرقاب نہیں کر سکتا، اور کوئی دھاردار تلوار آپ کو قتل نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی یہ تقویٰ ہے، جب انسان کے پاس تقویٰ ہوتا ہے یہ درجات اور منازل وہ اللہ کے پاس پاتا ہے۔ ضرورت ہے تقویٰ اور اللہیت کی۔ میرے بھائیوں وہ شخص جو یہ سوچتا ہے تقویٰ ہم بعد میں اختیار کریں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے، یاد رکھو جو یہ سوچتا ہے اکثر ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تقویٰ فوراً اختیار کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں بیان فرمایا التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی قلبہ ثلاث مرات۔ جب انسان تقویٰ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، وہ تقویٰ انسان کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم تقویٰ اختیار کریں اور اسے بعد میں اور عمر کے آخری مرحلے میں اس کے نہ ڈالیں، اس لیے کہ ہماری بدنیتی کہیں ہم کو محروم نہ کر دے اس عمل سے۔ اور کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا کہ جنہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ بعد میں متقی پرہیزگار ہو جائیں گے مگر اس کا موقع انہیں نہیں دیا گیا۔ ایسے بدنصیب ہم نہ ہوں۔ دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کوئی نقصان سامنے والا اٹھاتا ہے ہم چوکنا ہو جاتے ہیں، حادثہ ایک بار ہوتا ہے، پوری زندگی آدمی کو احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یہ خواہش کر رہے تھے کہ آخری عمر میں ٹھیک ہو جائیں گے، نمازی ہو جائیں گے، داڑھی رکھ لیں گے اور تہجد گزار ہو جائیں گے، قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے، مگر ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ لہٰذا ہم بدبختی نہ کریں اور وہ غلطی ہم نہ کریں جو ان لوگوں نے کی۔ یہ عقل مندی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی اہمیت ہے۔ اور دوسری چیز وہ لوگ جو اہل تقویٰ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ تقویٰ اختیار کرنے سے معاشرے میں ہماری اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو پرہیزگار نہیں ہیں لوگوں سے پوچھو کہ ان کی کیا حالت ہے، کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نمازی نہیں ہیں، وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو توحید سے غافل ہیں، دنیا والوں سے پوچھو کہ دنیا والے ان کی تعریف کے قصیدے پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ آپ متقی نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کی کوئی اہمیت لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور آپ متقی ہو بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کی اہمیت نہیں رہتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ انسان لوگوں کو راضی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو راضی کرنا ایسا کام ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو الگ بنایا ہے، اس کا دماغ الگ ہوتا ہے، سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کو آپ خوش نہیں کر سکتے، مگر ایک ذات ہے جو آپ کے عمل سے خوش ہو جاتی ہے، وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، لہٰذا اسے خوش کرو۔ اگر وہ خوش ہو گیا تو پھر لوگوں کی بے رخی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ میرے بھائیوں یہی کامیابی کی ضمانت ہے اور یہی وہ تقویٰ ہے جو انسان کو جنت کے قریب لے جائے گا۔ اللہ عز و جل نے کتنا خوبصورت منظر پیش کیا قرآن میں، وسیق الذین تقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین۔ متقیوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت لے جاؤ، متقیوں کا پورا گروہ اللہ عز و جل کے حکم سے جنت کے پاس لایا جائے گا، اور جب جنت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، جنت کے جو فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم، اللہ کی سلامت ہے تم سب پر، تم نے زندگی میں اچھائی کو اختیار کیا، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ، اس ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، آج کے بعد کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی اذیت نہیں، ہمیشہ کی راحت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خوش المنظر اگر ہم خود اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہو۔ اگر تقویٰ ہوگا اور اللہ عز و جل چاہے گا اس کے رحمت میں ڈھانپ لے گی،
ہم لوگ بھی ان گروہ کے اندر ہوں گے جنہیں گروہ در گروہ جنت کے پاس لایا جائے گا، جن پہ اللہ کے ملائکہ سلام کریں گے اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو ہم سب کو اللہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں سے معصیتوں سے دور فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی استقامت عطا فرمائے۔ اور اللہ عز و جل مسلمان پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ جو کرونا کی وبا سے جوجھ رہے اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ اس کے لڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین و ایمان پر باقی رکھے، اپنے پاس برائے اصحاب برائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ علی فضلہ واحسانہ والشکر علی توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ واتباعہ واعوانہ وسلم تسلیما مزیدا۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين، وعنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه